بسم الله الرحمن الرحيم. یہ عجیب لگے ہوئے ہیں ہو گیا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد کل 17 رمضان المبارک تھی، آج ہمارے ہاں 18 ہے، اور پاکستان انڈیا میں بنگلہ دیش میں بھی آج 17 رمضان المبارک ہے. بڑے واقعات ہوئے ہیں 17 رمضان کو اسلامی دنیا میں، لیکن 2 اس میں بڑے میجر واقعات ہیں. ایک تو 17 رمضان میں جنگ بدر ہوئی تھی، جس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے. یوم الفرقان، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، ان کے ماں باپ عزیز و قربا کافر رہ گئے، جنگ ہو گئی. بڑا مرحلہ تھا کہ سرکار کے سامنے اس کے چچا تھے، سگے چچا، عمر فاروق کے سامنے سگا ماموں تھا جس نے پالا تھا ان کو. حضرت ابو بکر کے سامنے ان کا اپنا بیٹا عبد الرحمن تھا، لڑائی کر رہے تھے. اور یہ جو مجاہدین 313 تھے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے، بس. اس کے بعد ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ قرآن کریم میں یہ لکھا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. مسلمانوں سن لو، جب اللہ اور رسول آ جائے تو پھر ماں باپ اولاد بیوی بچے مکان سب ختم، پھر صرف اللہ اور رسول کی مرضی چلے گی. نہیں تو بھائی تمہارے کو بازو بیگنے میں آئے یار، مت پڑھو کلمہ. اگر پڑھا ہے تو پھر اس کو لاج لکھنی پڑے گی. تو جنگ بدر میں مسلمانوں نے اسلام کی لاج رکھی، ٹھیک ہے. سگا بیٹا سامنے آ گیا ہے ابو بکر صدیق، سگا ماموں فاروق اعظم نے قتل کر دیا کہ وہ دشمن رسول تھا. چچا گرفتار ہو کے سامنے آ گئے سرکار کے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم الفرقان، فرق کرنے والی جنگ. لہذا وہ 313 مجاہدین جنہوں نے اسلام کے لیے جنگ لڑی تھی، تو گویا کہ اسلام کی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی. اور یہ بتا دیا تھا کہ اگر اسلام کو دنیا میں قائم رکھنا ہے تو پھر ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تمہارے اس زمانے کا خیال ہونا چاہیے. یہ جو موجودہ دور کے کئی مبلغین، مفکرین، سوشل میڈیائی مصلحین جو آج کل نئی نئی تعبیریں کر رہے ہیں نا، وہ ہمیں سلانے کے لیے ہیں کہ سوئے رہو. کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک مولوی صاحب کا بڑا شہرہ ہوا، بڑا صاحب علم تھا، صاحب تقریر تھا، صاحب بیان تھا. لوگ اس کے بیان سے بڑا متاثر ہو رہے تھے. وہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارندے تھے، انہوں نے کچھ عجیب سی چیز محسوس کی. چونکہ جب وہ سلطان کے پاس ہوتے تھے نا، تو وہ کہتا تھا تہجد پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کو سجدہ کرو، تلوار ہاتھ میں رکھو، قرآن سر میں رکھو. اور اس کی باتوں سے خوشبو عجیب و غریب آتی تھی.
لیکن اس کی بات پکڑ کوئی نہیں سکے وہ اس مبلغ کی. انہوں نے حضرت سلطان صلاح الدین سے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے بندہ خطرناک ہے، ہم پکڑ نہیں سکے اس کو، بندہ بڑا خطرناک ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود بھیس بدل کے گیا اور جا کر اس کی باتیں سنی. تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ بابا جی بزرگ تھے، یہ بتاؤ کہ بیت المقدس فتح کس طرح ہو سکتا ہے؟ بیت المقدس فتح کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا جی کہ بس ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. تو سلطان صلاح الدین نے خنجر نکالا اور اس کی انگلی کاٹ لی یہاں سے، اسے شور مچانا شروع کر دیا، ہوئے ہوئے ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. سرکار نے فرمایا کہ یہ تو صرف تھوڑا ہوا ہے، اب تم سچی سچی بتا دو تم ہو کون. یہ تو میں نے نمونہ تمہیں دکھایا ہے، یہ اب اس کے بعد میری گردن کی باری ہے اور میں صلاح الدین ایوبی ہوں. اس کے بعد تمہاری گردن کی باری ہے. تو وہ پاؤں پہ بڑھ گیا. اس نے کہا حضور میں تو یہودی ہوں، میں تو یہودی ہوں کہ عربی ہماری مادری زبان ہے. اللہ نے عروج دیا تھا تو میں نے کہا تمہاری قوم کو میں سلا دوں تاکہ یہ اس طرف آئی نہ. لیکن جو تم نے حرکت کی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تم بیت المقدس فتح کر لو گے. یہ جو یہودیوں کی نسل ہے نا، یہ ہمارے اندر جو مولوی کی شکل میں، مفکرین کی شکل میں، یہ بھی ایک تعالیٰ تعالیٰ مارا ہے بندہ، اللہ اس کو بھائی اللہ کا بندہ تھا، اللہ اس کو دیکھے کیسے دیکھنا ہے. اس کو انڈیا نے پدم شری ایوارڈ دیا ہے ہندوؤں نے. کیوں؟ وہ بھی کہتا تھا کہ سو جاؤ، راہگیر بھی سو جائیں، رہبر بھی سو جائے، سارے سو جاؤ، اللہ کرے گا. او بھائی، جو اللہ نے ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہمیں کرنی ہے. جنگ بدر اس کا سب سے بہترین مثال ہے. کسی کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، اللہ رسول کی پرواہ کی. تو وہ 313 اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب میدان میں اترے تھے تو حضرت صدیق اکبر نے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، وہ جہاں آج مسئلہ آج کل بدر کی، آپ تو سب لوگ گئے ماشاءاللہ، یہاں ایک جھونپڑی سے بہت ہی دھاگا ستا ہے تیلوں کا نا، کانے وغیرہ کا ہوتا ہے. سرکار اس کو کل دعا مانگ لیتے. تو حضرت صدیق اکبر نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ بس بہت ہو گئی ہے، آپ نے آزادی کر لی، اب آ جائیے میدان میں چلتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر آج یہ 313 بندے ختم ہو گئے تو پھر اسلام کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. وہ بچائے گا ان کو. صدیق اکبر کے الفاظ ہیں کہ وہ بچائے گا ان کو اور وہ آپ کو یہاں فتح عطا کرے گا. تو وہی ہوا جو صدیق اکبر نے کہا تھا. 70-72 بندے ان کے شہید ہوئے تھے اور ان کے تو پھر لمبا ہی کام تھا نا. اللہ کریم نے پھر جو فتح دی ہے بدر کی وہ انبلیویبل فتح تھی. تو ایک تو یہ واقعہ 17 رمضان کو روزے کی حالت میں اللہ رسول کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کی صحابہ کرام کھڑے ہو گئے تھے. اللہ کرے کہ آج کل کے ہمارے مسلمان بات بات میں صحابہ کی بات کرنے والے، صحابہ نے یہ کام کیا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ یار صحابہ نے جو کیا ہے ہم کر سکتے ہیں. ہم تو کسی کی دوست کی جو مخالفت ہے وہ مول نہیں لے سکتے، گھر والوں کی کہاں چلیں گے. تو صحابہ نے جو کام کیا ہے اللہ کرے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق ملے. اور دوسرا بڑا حادثہ جو ہے نا 17 رمضان کو، وہ حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مثال تھا. 17 رمضان کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مثال ہے.
ان کی شان میں نے کیا بیان کرنی ہے؟ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، یا قرآن سے تعلق ہے، یا تراویح پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پوری ایک سورت ہے اس پاک کلام میں جس کا نام سورہ نور ہے. سورہ نور ہے پورے کلام میں. اور وہ نور سورت کیا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی ہے کہ یہ پاک باز عورت ہے، یہ نیک اور صالح عورت ہے. اور یہ جو بہتان لگانے والے لوگ ہیں نا، یہ بے ایمان ہیں، ان کو سزا دو، ڈرنے مارو ان کو. لیکن یہ سیدہ جو ہے یہ پاک باز اور صالحہ خاتون ہے، یہ قرآن نے گواہی دی ہے. تو جس کی شان میں قرآن کی صورت اتری ہو اور قیامت تک پڑھی جائے گی، اس کے بارے میں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ 9 سال کی جو زندگی گزاری نبی پاک کے ساتھ بی بی عائشہ نے، 9 سال گزارے صرف زندگی کے. ان 9 سالوں میں جو سیکھا، پھر آپ کا جو وصال ہے وہ 66 سال کی عمر میں ہوا ہے. باقی ساری زندگی پڑھایا انہوں نے، صحابہ کو پڑھایا ہے، معلمہ تھی، مدرسہ تھی، مفکرہ تھی، محدثہ تھی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے، بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ سرکار کا سر ان کی گود میں تھا جب ان کا وصال ہوا ہے. یہ شان حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ان کی گود میں ہوا ہے. باری نہیں تھی، لیکن سرکار نے مانگ کے لی تھی کہ آج میں ادھر جانا چاہتا ہوں. تو یوں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آئے تھے جہاں آپ کی مزار مبارک ہے. یہ بی بی عائشہ کا حجرہ تھا. اور اصول یہ ہے، باقی اللہ کے کام ہے، جہاں سرکار کا وصال ہوا تھا نا، جس چارپائی میں جس جگہ پر، اسی جگہ پر آپ کا مزار ہے. باقی میں 2 مرتبہ الحمدللہ گیا ہوں اندر، لیکن جہاں تک جا سکتا ہوں، کہتے ہیں کچھ کے نیچے بھی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. میں تو جہاں تک وہ لے گئے ہیں میں نے وہاں تک دیکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 2 حجرے ہیں. پہلا بی بی فاطمہ کا حجرہ ہے، اس میں ان کے کچھ تبرکات پڑے ہوئے ہیں، اس زمانے کو چکی ہے ان کی اور کچھ برتن ہیں ان کے. اور دوسرا کمرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس ہے، اس کے اوپر غلاف پڑا ہوا ہے. غلاف کے اندر میں نے نہیں دیکھا، غلاف تک میں گیا ہوں، غلاف کو ہاتھ لگایا ہے، داڑھی شیف لگائی ہے. تو ادھر گھوم کے وہاں تک گئے تھے اور پھر وہیں سے ہم واپس آ گئے تھے. باقی کہتے ہیں کہ وہ نیچے ہے ہوں گے، لیکن میں نہیں گیا وہاں تک. میں اوپر تک گیا ہوں، یعنی جالی شیف کے اندر تک، جہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی یا اللہ مجھے لے گیا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرے نصیب کی بات ہے. کم از کم میں اس غلاف کو اپنی داڑھی لگا کے آیا ہوں جو سرکار سب کے مزار مقدس کے اوپر ہے. تو وہ بی بی عائشہ کا حجرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا. تو 66 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. اور جتنی اتھنٹک احادیث ہے نا، وہ ساری کی ساری بی بی عائشہ صدیقہ کی ہیں کہ گھر والوں کی گواہی. اور میں اکثر ہنستا ہوں کہ واقعی بات تو صحیح ہے، بیوی سب سے بڑی گواہ ہے. آپ صوفی بنیں، آپ حاجی بنیں، آپ مفتی بنیں، جو مرضی بنیں، اگر کسی خاتون کا جنازہ مولوی مفتی پیر کی بیوی سے ہو گیا، بس سمجھو پھر آپ باہر ہیں. وہ ہماری ساری کمزوریاں جانتی بیوی ہماری. ہم کتنے نیک ہیں اور کتنے بدنیک ہیں، ہم کتنے نمازی ہیں اور کتنے چکر باز ہیں، سب پتہ ہے ان کو، کیونکہ گھر میں تو لے کے جاتے ہیں ہم لوگ. اس لیے بیوی سب سے بڑی گواہ ہے. اور جس بندے کی 9 بیویاں ہوں اور 9 کی 9 شہادت دیں کہ اس سے بڑا کوئی پاک باز اور عدل والا انسان ہے ہی نہیں، تو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے. 360 جاسوس ہوں جس کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے، کتنا کھاتا ہے، کتنا پیتا ہے، کتنا چلتا ہے، داڑھی کے بال کتنے سفید ہیں، کتنے کالے ہیں. اتنے لوگ اس کے پیچھے ہوں اور پھر وہ کمی نہ بتائیں، اچھائیاں ہی بتائیں، تو وہ کتنا عظیم انسان ہوگا. ہمارے پیچھے 2 بندے لگ جائیں، ہمیں 3-5 کر دیتے ہیں. ہمارا یہ جو
کہتے ہیں کہ دنیا میں آج بھی نمبر ون محمد رسول اللہ ہے. کسی زاویے سے دیکھ لیں، کسی زاویے سے، رولر کے حساب سے دیکھ لیں. دنیا کا واحد رولر ہے کہ جب مکہ کنکر ہوا، یہ جنگ فتح کی، تو بلڈ شیڈ نہیں ہوا، ایک قطرہ خون کا نہیں گرا. تاریخ میں آپ کسی رولر کی یہ چیز نہیں بتا سکتے آپ ہمیں. بلکہ کیا کہا کہ آج لا تثریب علیکم اليوم، جو بھائی آج سب کو معافی ہے. سب سے بڑا دشمن جو تھا، فرمایا جو آج اس کے گھر میں بھی بنا دے گا اس کو بھی معافی ہے. بادشاہ کے روم میں بھی جیسے دیکھا نا، رولر کے روم میں بھی تو بلڈ شیڈ نہیں ہوا. اور باقی تاریخ انسانیت میں آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ بڑھ رہے ہیں بغیر بلڈ شیڈ کے کوئی فتح نہیں ہوئی سوائے محمد رسول اللہ کے. بیویاں 9، عیب کوئی نہیں. جاسوس 360، کمزوری کوئی نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں. اور امام مسجد کا نماز مس کوئی نہیں. ہمارے کو مولوی صاحب، اللہ مجھے معاف کرے جب ناشر کا مہینہ ہے، واقعتاً بتا رہا ہوں، ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا گاؤں میں، وہ نماز نہیں پڑھنے آئے مسجد میں. تو ہمارے تو خیر والدہ صاحبہ نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے بچپن سے ہی اس کام پہ لگا دیا تھا. تو میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، میں کہ مولوی صاحب آپ نماز نہیں پڑھنے آئے؟ کہنے جی میں چھٹی پر آیا ہوا ہوں. وہ کہیں امام تھے. کیا کہا اسے؟ میں چھٹی پر آیا ہوا ہوں. کو بھائی تم نے اس مسجد سے چھٹی لی ہے، نماز کی چھٹی تو کوئی نہیں تمہاری. امام ایسا کہ نماز مس کوئی نہیں. چلو دنیا بھی چلائیے نا تو دین بھی چلایا ہے. پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں. میں تو کوئی 2-4 باتیں لکھ دوں نا دنیا کی تو مجھے کہتے مفتی صاحب ہو کر آپ ایسی باتیں کرتے ہو. میرا نبی مسلح میں امام بھی ہے اور رولر بھی ہے، حکومت بھی کر رہا ہے. او بھائی حکومت اور امامت ایک چیز ہے. اور جب سے ہم نے دو کیا ہے، یہاں کیا ہے ہمارے اس ملک میں کیا ہے؟ وہ کہتے جی کہ دین جو ہے نا وہ آپ کی پرسنل ملکیت ہے. دین پرسنل ہے. یہ کنٹری سیکولر ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سیکولر کنٹری ہے، یہاں کوئی مذہب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تابع دین. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ دنیا تابع دین کے. میری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ بڑی سادی بات ہے یہ. دین کے تابع ہے دنیا. دنیا کو چلانا ہے تو دین کے راستے سے چلاؤ. دنیا اب ہمارے ملکوں میں بھی یہی ہو رہا ہے نا، خصوصاً پاکستان میں ہمارا تعلق ہے. اب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو مسلمان تو اسلام تمہارا پرسنل ریلیجن ہے. پرسنل ریلیجن او بھائی پرسنل نہیں ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہ اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے. یہ پوری جمہور کا یہ مسلک ہے، مذہب ہے، دین ہے، دین اسلام. باقی نام بدل دو الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے. اور جب سے ہم نے دو کیا ہے اب سود دھڑا دھڑ چلا آ رہا ہے. پہلے ہمارے زمانے میں مکان وہاں ملا کرتے تھے، خریدتے تھے ہم لوگ. اب وہاں بھی بینکوں نے سود کا نظام شروع کر دیا. میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہر چیز سود میں آ گئی ہے پاکستان کے اندر. سرکار نے فرمایا کہ سود جیسی لعنت کوئی نہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. حاکم بادشاہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا. اس کے بعد دیکھیں کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اسلام کے مطابق ہو. کھیلوں کے میدان میں، گلیوں میں، بازاروں میں، ٹی وی ڈراموں میں، کہیں بھی چلے جائیں، اسلام نام کی کوئی شے نہیں. اب دنیا اوپر آ گئی ہے، مٹیریل مادہ اوپر آ گیا ہے، دین نیچے چھپ گیا ہے. اور یار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے قریب یا امریکہ میں بھی بڑے ان کے ماننے والے کہ جب بھی کوئی عالم دنیا کی بات کرے گا فوراً پہ کریں گے مفتی صاحب آپ تو مفتی ہیں، آپ کا کیا تعلق اس کام سے؟ ہو بھائی میرا ہی تو کام ہے، میں نے تو بتانا ہے کہ دنیا کو کیسے چلانا ہے دین کے تابع رہ کر. اس کو سمجھو. میرا مصطفیٰ مسجد کا امام تھا،
ایک مجھے ملا تھا وہ وکیل شوز کے نام سے اچھا بازار میں ایک دکان تھی. میں اس زمانے میں ایک مدرسہ اسکول تھا، نیا مدرسہ ہائی اسکول، اس میں پڑھاتا تھا. مولانا مودودی صاحب کے گھر کے ساتھ ہی تھا. وہاں میری پوسٹنگ ہوئی تھی، بڑی پرانی بات ہے. تو میں وہاں سے نکلا تو اس نے مجھے بلا لیا. اس بندے نے نوجوان تھا اس زمانے میں، مجھے کہتا مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. میں نے کہا ہاں. کہا تم تو پڑھتے ہو، قائم کہاں کرتے ہو تم لوگ؟ تو میں نے کہا قائم کیسے ہوتی ہے؟ تو کرسی پہ بیٹھ کے نا اس نے سر جھکایا، کہتا میں نے قائم کر دی. کمال ہے یار، تیرا تو مذہب بھی بڑا خوبصورت ہے. کہتا قائم کرو نماز کو، مت پڑھو نماز کو. جی آج بھی بڑی فکر چل رہی ہے، آج کل بھی چل رہی ہے. تو مجھے اور کچھ ایک بات یاد آئی. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم کی اونٹنی جب مدینہ طیبہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچی تھی اور اس کے ساتھ والی جگہ صدیق اکبر نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کی تھی، تو گارا کس نے بنایا تھا مسجد کا؟ کہتے جی آپ بتاؤ. میں نے کہا سرکار دو عالم نے. دیواریں کس نے کھڑی کی تھی؟ صحابہ نے اور سرکار دو عالم نے. چھت کس نے ڈالی تھی؟ سرکار دو عالم نے اور صحابہ نے. تو میں نے کہا جب مسجد بن گئی تھی تو پہلی نماز کس نے پڑھائی تھی؟ سرکار دو عالم نے، اور صحابہ نے پیچھے پڑھی تھی. تو میں نے کہا یہ بتاؤ یہ جو تمہارا اقیم الصلاۃ ہے قرآن، یہ تیرے اوپر اترا ہے یا نبی پہ اترا تھا؟ کہا نبی پہ اترا تھا. تو میں کہا نبی نے تو ہمیں پڑھ کے بتایا صلو کما رأیتمونی، جب بھی نماز کی بات آیا کرو تو اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح میں تمہیں پڑھا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ نے یہ کہا تھا اور تم نے یہ کہاں سے نکال لیا بھائی؟ تم کس کی پیروی کرتے ہو؟ میری بات سمجھے کہ لوگ کیسے آپ کو گمراہ کریں گے؟ تو سرکار دو عالم بھی امام بھی تھے اور رولر بھی تھے. امام بھی تھے، منصف بھی تھے، امام بھی تھے اور رات کو گشت بھی کرتے تھے، غریبوں کا خیال بھی رکھتے تھے، غریبوں کی بات بھی سنتے تھے. اور جو بادشاہ بے خبر ہو جائے اس کی قوم بھوکی مر جاتی ہے، اس کی قوم گمراہ ہو جاتی ہے. اور جو بدبخت آ جائے تو پھر لوگوں پر رزق کی تنگی آتی ہے. میں وہ ایک چھوٹی سی بات سنا کے پھر آتا ہوں سبق کی طرف. باب سعد نے یہ کہانی لکھی ہے چھوٹی سی، میں نے آپ کو سنائی بھی ہوگی، کتاب میں بھی لکھی تھی میں نے، اپنا کالم میں بھی. ایک بادشاہ راستہ بھول گیا. بادشاہ راستہ بھول گیا، جنگل میں شکار کے لیے گیا تھا تو ہرن کے پیچھے بھاگتا بھاگتا جنگل میں چلا گیا. جنگل میں گیا تو ایک جگہ بڑا خوبصورت باغ تھا اناروں کا. تو ایک بچی مالی بنی ہوئی تھی وہاں پر، پودوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی. پیاس لگی تھی بادشاہ کو. بادشاہ نے کہا بیٹا مجھے کچھ پلا سکتی ہو؟ کہا جی بالکل پلا سے بیٹھو. وہ چوکڑی میں بٹھا دیا، گلاس لیا اس نے، ایک انار توڑا اور بادشاہ کے سامنے سے نچوڑا، پورا گلاس بھر گیا. ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا. ٹھنڈا میٹھا شربت بادشاہ نے پیا. بادشاہ پیتے پیتے خیال کرتا ہے کہ یار یہ میری مملکت سے زیادہ دور تو نہیں ہے. کمال ہے، اتنا بڑا باغ ہے اور اس میں کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے، اتنا خوبصورت ایک انار میں ایک گلاس. اچھا اب میں جاتے جا میں اس میں ٹیکس لگا دوں گا. اچھا اب جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا بیٹا وہ ایک مرتبہ پھر پلا دو. اس نے ایک انار توڑا، تیسرا حصہ گلاس کا بنا، پھر دوسرا توڑا، پھر دوسرا حصہ بنا، پھر تیسرا توڑا تو گلاس بھر گیا اس کا. تو بادشاہ حیران ہو گیا. سننے والی بات ہی ہے، بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے کہا اچھا ابھی تو بیٹا تم نے ایک انار سے گلاس بھر دیا تھا، اب 3 انار تم نے توڑے ہیں. وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی ریت میں فطور آ گیا ہے. کیا کہا اس نے؟ ہماری بادشاہ کی ریت میں، یہ میں اب نہیں کہہ رہا ہوں، باب شادی کی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. بادشاہ کی ریت میں فطور آ گیا ہے. اور سنو، جس بادشاہ کی ریت میں فطور آ جائے اس کی رائے پر رزق تنگ ہو جاتا ہے.
یہ بزرگوں کی باتیں ہیں. اب آپ سوچو، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمارا کام تو اسے بتانا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اگر بے حیائی سے باز نہ آئیں. ابھی مجھے بچہ میرا ناصر بتا رہا تھا کہ ایک نوجوان نے خودکشی کی ہے اور اس نے نوٹ لکھا ہے. اس نے کہا کہ میں نے جگہ جگہ نوکری کی تلاش کی ہے، مزدوری کے لیے بھی ٹرائی کی ہے، کرونا کی وجہ سے مزدوری بند ہے اور نوکری ہے کوئی نہیں، میرے پاس سوائے خودکشی کی کوئی چارہ کار نہیں ہے. نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں. میری جان، یہ حالت ہے ہمارے اس ملک کی بات. اس لیے میں کہتا ہوں آپ سے بھی اگر توفیق ہو تو میرے بہن بھائیوں کی خبر لو. آج کل وہ بہت تنگی میں ہیں، مجھ سے بھی یہ ہو سکتا کرتا ہوں، آپ بھی کریں، تاکہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے اللہ کے فضل سے. ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا یہاں پر. ہم بڈھے تو بڑے ہی خوش ہیں کہ دوائیاں بھی مفت ملتی ہیں، اوپر سے ماہانہ بھی ملتا ہے ہمیں، اور پھر اوپر سے ہمارے جو کارڈ ہیں اس میں اوپر کی چیزوں کے لیے $105 مجھے ملتے ہیں، پھر ٹوتھ پیسٹ کے لیے، برش کے لیے، ان چیزوں کے لیے. کون دیتا ہے یہ چیزیں؟ تو اگر اب آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو پلیز اپنے بہن بھائیوں کو پاکستان میں بھیجو، انڈیا میں بھیجو اور بنگلہ دیش میں بھیجو، وہ مصیبت میں ہیں. سبق کی طرف آتے ہیں تو یہ 2 واقعات بڑے اہم ہوئے تھے. ایک حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا وصال 17 رمضان کو ہوا تھا، ایک یوم الفرقان جنگ بدر ہوئی تھی. ہمارا سبق یہ چل رہا تھا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں تم روزہ ملا نہیں سکتے، یہ نصرانیوں کا کام ہے. روزہ کیسے ملانا؟ بھائی سحری کو پھر سحری تک لے جانا، یا افطار کو افطار تک لے جانا، سحری نہ کرنا. تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، فرمایا نہ، تم منع ہو جاؤ. اور یہ جو یہاں بات چل رہی تھی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب سفید دھاگا سے کالے دھاگے سے الگ ہو جائے تو اس وقت تم سحری بند کرو. اور فرمایا سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے، اور جو قوم سحری کرتے رہے گی اللہ کی برکتیں اس گھر پر نازل ہوتی رہیں گی. یہ سرکار نے فرمایا. اچھا، اب وہ صحابہ کرام حالانکہ عربی ہیں، قرآن بھی عربی ہے، لیکن استاد کے بغیر کام نہیں بنتا. ایک صحابی نے جب یہ سنا نا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو اس نے 2 دھاگے پاؤں کو باندھ دیے، ایک کالا ایک سفید. اور وہ اٹھ کے دیکھتا، جب تک اسے دونوں کالے نظر آتے وہ کھاتا رہتا، اور جب اس کو ایک سفید نظر آنے لگتا تو پھر وہ بند کر دیتا تھا. لیکن تو یہ کام کیا. اور یہ حضرت سہل بن سعد تھے. حضرت عدی بن حاتم نے 2 دھاگے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، تکیے کے نیچے رکھ دیے. جب بھی جاگ آتی اٹھ کے دیکھتا کہ دھاگے مجھے فرق ہو گیا کہ نہیں ہوا. جب تک نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنا کام جاری رکھتا تھا. سرکار دو عالم نے جب عدی بن حاتم کی اس بات کو سنا، ہم تو کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استاد کی کیا ضرورت ہے. جی بالکل وہ ضرورت ہے. جیسے یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فارماسسٹ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ دوائیوں کی ہر چیز لکھی ہوتی ہے، ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، ہم دوائی لاتے ہیں، دوائی کے پیچھے وارننگ بھی لکھی ہوتی ہے، اس میں انگریڈینٹس بھی لکھی ہوتی ہے، نسخہ بھی لکھا ہوتا ہے. اور اگر نسخہ لکھا ہو تو ہم جا کے خود خرید لیں. ہم نہیں خرید سکتے، ڈاکٹر لکھے گا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ یہ بات پرسکرپشن، اور جو پرسکرپشن کے بغیر ہے وہ اوور دا کاؤنٹر ہوتا ہے. جو پرسکرپشن ہے نا وہ ڈاکٹر لکھتا ہے. آپ قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں، اپنی مرضی سے ترجمہ شروع کر دیں، منع. حدیث پاک لے کے بیٹھ جائیں، اپنی مرضی سے ترجمہ شروع کر دیں، منع. وہی اپنے استاد سے، اپنے معلم سے رابطہ کرو، پڑھو اس علم کو. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. عین ایک لفظ ہے. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عیون. عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین ہرن کو بھی کہتے ہیں. کیا ترجمہ کرو گے یہاں پر؟
تو کوئی استاد ہی بتائے گا کہ یہاں پہ کون سا ترجمہ فٹ ہوتا ہے. تو کہنا آپ نے تو، میں تقریر کرنے گیا یہاں لانگا یارڈ میں، وہاں ایک پروفیسر صاحب تشریف لا اسٹوری بروک کے، شیلڈن مسل کی بات ہی ہے. تو وہ اس نے تقریر کی مجھ سے پہلے، تو وہ آیت سے نکالی کہ میں سوارے کی کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب. جی آیت ہے. ترجمہ کیا کر رہا ہے وہ؟ کہتا ہے کہ اللہ جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے، اور اس کے پاس ایک بڑا قرآن ہے، اس قرآن میں سے ہی وہ قرآن بھیجتا رہتا ہے. یہ اس نے ترجمہ کیا. اس کے بعد میری باری تھی تو میں نے کہا بھائی یہ بکواس کر رہا تھا، اس نے ترجمہ خود کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ اس نے کیا ہے. یہ جھوٹ بول رہا تھا. مجھے بھی کھڑا ہو کر اللہ اس کو ہدایت دے اور تم بھی ہدایت والے بن جاؤ. یہ وہ ہدایت ہے. یہ میں کہ یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. میں جو چاہوں لکھوں، جو چاہوں مٹاؤں. میرے پاس لوح محفوظ ہے، میرے پاس لوح محفوظ ہے جس پر میں سب لکھتا ہوں، تقریریں لکھتا ہوں. قرآن کی بات نہیں کی اللہ نے. قرآن کے لیے تو قرآن ہی کا لفظ آیا ہے. قرآن بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ بھی لوح محفوظ میں ہے. تو یہ لوح محفوظ کی بات ہے، قرآن کی بات نہیں ہے. یہاں پر یہ ترجمہ کرتے ہیں. یہ میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں یار آپ کو، اسی زمانے کا. اپنی مرضی سے ان صحابی تھے، قرآن بھی عربی ہے، تو تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے. سرکار کے پاس آئے صبح تو عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ میں تو دھاگے دیکھتا رہا. سرکار ہنسے، مسکرائے، فرمانے لگے عدی لگتا ہے یار تمہارا سرانا تو بڑا ہی بڑا ہے، اس میں تو زمین و آسمان آ گئے. کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا یہاں تو اللہ نے زمین اور آسمان کی بات کی ہے یار. یہ تو وہ جب پاؤ پھٹتی ہے نا جس کو کہتے ہیں صبح صادق، صبح کاظم کی بات کی ہے اللہ نے، اور رات کی بات کی ہے. تم دھاگوں کے شکل میں چلے گئے جو لکھا ہوا ہے اس میں. نبی نے اس کو بتایا کہ یہ صبح صادق کی بات ہے اور رات کی بات ہے. اور اسی طرح کل پرسوں مجھے ایک کلپ بھیجا ہے کسی بندے نے. ماشاءاللہ دنیا بڑی چلاک ہے یار. ابھی بھی ایک راستے میں کال آئی، میں نے لی اس کی. وہ بھی اس کا مشکل کرتا رہتا بندہ، اللہ کا عجیب بندہ ہے. اسے کلپ بھیجا ہے، اس میں لکھا ہے کوئی داڑھی والے بندہ ہے، ظاہر ہے تو لوگ شکل سے بھی مار کھا جاتے ہیں. ان کا کہ وَأَتِمُّ اللَّيْلَ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ روزے کو پورا کرو رات تک. لہذا یہ مغرب کے وقت روزہ کھولتے یہ حرام ہے، ہوتا ہی نہیں تمہارا روزہ. یہ وہ کلپ ہے میرے پاس. اللہ کے نبی سے یہ سوال ہوا تھا. سرکار نے فرمایا کہ میری قوم، میری امت اس وقت تک اللہ کی رحمتوں میں رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی. کیا فرمایا سرکار نے؟ بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ میری امت اس وقت تک اللہ کی رحمتوں کے نیچے رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرتی رہے گی. جلدی سے کیا مراد ہے؟ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ فرمایا دن کا تعلق کس سے ہے؟ کہا یہ سورج سے. تو کہا جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات ہوگی، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات ہوگی، اور جیسے ہی سورج باہر نکلا دن ہو گیا. تو فرمایا رات اور دن کا تعلق سورج سے ہے. اب دیکھو نا ہم جو نیچے ہیں اس وقت، پاکستان ہمارے، انڈیا اوپر ہے ہمارے، یہ ہورائزن کے، ہم نیچے ہیں. اس لیے تو رب المشرقین و رب المغربین ہے. ہمارا مشرق ان کا مغرب ہے، ہمارا مغرب ان کا مشرق ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اب تو اب سمجھ آتی ہے. تو جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے کسی جگہ پر نا، وہ نیچے طلوع ہوتا ہے. اور جب نیچے طلوع ہوگا تو آپ کو افق پر روشنی نظر آئے گی. تو ہمارا روشنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس سے تعلق ہے ہمارا؟ سورج سے. حتیٰ غربت الشمس، جب سورج ڈوب جائے تو رات شروع. رات کا معنی رات نہیں، رات تو 12 بجے بھی رات کہلائے گی. تو یہ جو چکر بازیاں کرتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے، اپنے علماء سے رابطہ کیا کرو. یہ آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک نے اس کی کیا تشریح کی ہے.
سرکار نے فرمایا وہ قوم کبھی مار نہیں کھائے گی جو قوم افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرے گی. اس لیے اللہ پاک نے یہ یہاں پر یہ دھاگوں کا بتایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. پرانے زمانے میں جب نیا شروع ہوا تھا یہ تو کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ وہ گھر جاتے تھے نا کھانے پینے کے لیے، کیونکہ وہاں مسجد مدنی کی تو انتظام تو نہیں تھا کہ کھانا خود بخود آ جاتا تھا، گھر سے لوگ کھاتے تھے، یا اللہ یہ کہ کوئی بیوی دے جاتی تھی، سرکار کی بیویاں مسجد میں کھانا پہنچاتی تھی. تو کئی صحابی ایسے تھے جن کی نہیں تھی، تو صحابی گھر گیا تو اس نے جب فارغ ہوا باتھ روم وغیرہ سے تو بیوی کو دیکھا تو مچل گیا اس نے، بس اس کے ساتھ کام کر لیا اس نے. تو اللہ کریم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاؤ، سم ہاؤ اگر مجبوری کی وجہ سے نہانے کے لیے، اب تو خیر انتظام ہے نیچے، نہانے کے لیے تمہیں گھر جانا پڑے تو تم مباشرت نہیں کر سکتے بیوی سے. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تلک حدود اللہ، یہ میری حدیں ہیں. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اللہ تعالیٰ کھول کھول کے باتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا مسئلہ بھی بیان کر دیا اور اعتکاف کے اصول بھی بیان کر دیے. تو ہمارے پاس اس طرح انشاءاللہ ایک بندہ تیار ہو گیا ہے، وہی بیٹھے گا. باقی کی اجازت ہم نہیں دے رہے چونکہ انتظام نہیں ہو سکتا کرونا کی وجہ سے، لہٰذا ایک بندہ ہمیں چاہیے مسجد میں تو وہ بیٹھ کے آلریڈی، اس لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی دوست کا اگر دل ہو بھی تو اس سے معذرت کر رہا ہوں کہ مسجد میں ایک بندہ بیٹھے گا اور وہ آلریڈی ڈن ہو گیا. 20 رمضان کی شام کو، یعنی آج ہم نے 19 تراویح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، کل ہم نے 20ویں پڑھنی ہے، تو جو 20واں روزہ ہوگا اس دن عصر کے بعد وہ ہمارا بندہ وہاں اعتکاف بیٹھ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو کامیاب و کامران کرے. اگلے جمعے انشاءاللہ آپ دیکھ کر آئیں سورہ قدر 30ویں سپارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ پڑھ کے آئیں تو میں وہ بیان کروں گا، تاکہ آپ بھی پڑھ کے آئیں گے تو میں بھی پڑھوں گا تو یہ سونے پہ سواگا ہو جائے گا. تو جانے سے پہلے آج دعا کرنی ہے ہمارے ان نمازیوں کے لیے جن کی مسجد میں بڑی خدمات ہیں. ایک ہمارے درویش تھے صفت اللہ خان، میں اس کا نام رکھا ہوا تھا، ہنستا تھا، گم شدہ خان. وہ کلکتے میں پیدا ہوا، بنگالی بولتا تھا پٹھان، وہ باپ پٹھان تھا، والدہ وہاں کی تھی، تو پشتو نہیں آتی تھی اسے، تو میں نے اس کا نام گم شدہ خان رکھا ہوا تھا. ساری زندگی بچار یاد رہا، بڑی مسجد کی خدمت کی. وہ 313 جو ہم نے جب شاہ صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا، اعلان کیا، تو سب سے پہلے اسی بندے نے ہمیں پیسے دیے تھے نقد، صفت اللہ خان نے. اللہ تعالیٰ اس کو بے جنت میں جگہ، یہاں سے انڈیا گیا اور جاتے فوت ہو گیا. کیسی بات ہے یار، گرین کارڈ بنا نہیں اس بیچارے کا، 18 سال یہاں رہا پر، یا 18-20 سال، اور وہاں جاتے فوت ہو گیا. دوسرا ہمارا بابا جی اسماعیل تھے، وہاں بیٹھے کرتے تھے، اچھے خاصے گئے یہاں سے، کرک لتمبر میں جا کے فوت ہو گئے. تیسرے ہمارے محمد اشرف بھٹی صاحب تھے، اللہ انہیں جنت رسے. حال ہی کی بات ہے، نوجوان مسجد کا خدمت گار، بیٹھے بیٹھے فوت ہو گیا. کاڑی کا رس ہوا، کرونا نہیں تھا اسے، کاڑی کا رس ہوا، فوت ہو گیا. ہمارا نور نبی بھائی جو چندہ لیا کرتا تھا، اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، وہ چندہ لیا کرتا تھا، جوان بچہ تھا وہ بھی، اس کو کرونا سے ختم ہو گیا. یہ حال ہی کی باتیں بتا رہا ہوں. اور ایک ہمارے ملک اشرف تھے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، جو مسجد میں ہمارا بڑا پرانا ساتھی تھا. تو جتنے مسجد کے متعلقین، مسجد کے خادم تھے، رمضان کا مہینہ ہے تو دعا کی درخواست ان کے لیے کہ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان کی قبروں کو جنت کے نمونہ میں سے نمونہ بنائے، اور بھی جو مسلمان فوت ہو گئے اور جو بیمار ان کو شفا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سنت ادا کر لیں.